الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ضعفاء مہاجرین کے ساتھ بیٹھ گیا جن کے پاس مال نہ تھا اور کپڑوں کی اس قدر کمی تھی کہ ان میں سے بعض کے ذریعے آپس میں پردہ کرتے تھے، یعنی اس ترتیب سے بیٹھتے تھے کہ ایک کی نظر دوسرے کی ران وغیرہ پر نہ پڑے۔ ایک شخص ان میں سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ وہ اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ قریب میں تشریف لا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے تشریف لانے پر قرآن پڑھنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا، پھر فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ ہم کان لگا کر اللہ کی کتاب کو سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد بنائے جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حاضرین نے حلقہ بنا لیا اور سب کے چہرے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کے مسکینوں، تم اس بات کی خوشخبری قبول کر لو کہ تمہیں قیامت کے دن نور تام یعنی پورا نور عطا کیا جائے گا۔ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور یہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ اس روایت کو ابو داؤد کے اندر درج کیا گیا ہے۔ پھر جو آج کی ہم نے آیت تلاوت کی وہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو آپ سلام علیکم کہیں اور یہ بھی کہیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ جن حضرات کا اوپر ذکر تھا کہ انہیں اپنے سے دور نہ کرو، اس میں ان کی دلداری کا حکم فرمایا کہ آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور ان کو بتا دیں کہ تمہارا رب رحیم ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، تمہارے ایمان اور عمل صالح کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اگلا حصہ آیت کا ترجمہ کہ تم میں سے جس نے کوئی گناہ کر لیا نادانی کے ساتھ پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی سو وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ لفظ جہالت کا ترجمہ نادانی کیا جاتا ہے، اس سے علمی جہالت مراد نہیں، عملی جہالت مراد ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ عملی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کرنا اور اس کے مواخذے پر نظر نہ رکھنا یہ ایک طرح سے جہالت، نادانی اور حماقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے رحمت کو مقرر کر لیا گیا ہے۔ یہ کس قدر بڑی خوشخبری ہے ہم لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جہالت کی وجہ سے جو کوئی گناہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنا حال درست کر لے، گویا توبہ دل سے ہونی چاہیے اور پھر دل کے اندر مصمم ارادہ یہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔